رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احمدك اللهم يا مجيب كل سائل، الصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه ذوي الفضائل. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آئے تھے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تھے تطہیر نے پڑھے. ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ. دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. بچی خواہ جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. احسان مانتا زمانہ حسین کا. بعد از حمد و صلات، آج کی یہ تقریب سعید نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، گلگوہ قبا،
شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میری جماعت کے مقتدر معتمد علیہ علماء کرام جلوہ فراز ہیں، مجھ سے بہتر بھی ہیں ہر اعتبار سے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے سبق سنانے کا، میں کوشش کروں گا چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں پر مجھ سے علمی یا فکری طور پر غلطی سرزد ہوگی میری جماعت کے مقتدر علماء میری اصلاح فرما دیں گے۔ دعا کہ جن احباب نے آج کی اس بزم کو سجایا ہے، اللہ ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ جتنے اس بزم میں آئے ہیں، رب کریم ان کو اس جہاں میں عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرت گرامی القدر، سورۃ الاحزاب کی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کے ضمن و ذیل میں 2-3 باتیں عرض کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر اور تشریح میں جو روایت بندہ ناچیز نے پڑھی ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک اپنے وجود مسعود پر زیب تن فرمائی ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جگر پارہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر کے نیچے چھپا دیا، ساتھ ہی حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منیرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں شہزادے بھی تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو بھی چادر میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تاجدار حلقہ، مشکل کشا، شیر خدا، اخی مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ اب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، دیکھنا کہ یہاں پر کتنا ایک دوسرے کے ایک معاملے پر نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر جو بات پتہ چلتی ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا ہے، بلکہ امت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنی شان والے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں سرکار نے جب ان کو چادر میں لے لیا، چادر میں لینے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اے رب کریم ان سے ناپاکی کو دور فرما دے، وطہرہم، اور ان کو پاک فرما دے۔ ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنے چادر میں لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مالک ان کو پاک فرما دے، فاذھب عنہم الرجس، ان سے ناپاکی کو دور فرما دے، ان کو ناپاکی سے دور فرما دے، اور ناپاکی کو ان سے دور فرما دے۔ اب یہاں پر جب یہ بات ہوئی
کہ جب اللہ کے محبوب نے یہ دعا کر دی ہے کہ مالک ان سے رجس کو نجس ناپاکی کو دور فرما دے، تو رب نے کتنی دور فرما دی ہے. آپ کہنے لگے اب یہ لوگ اتنے پاک ہو گئے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. اور عارف کئی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہاں پر جب اس منظر کو دیکھا تو آپ کہنے لگے کہ لوگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنی چادر میں لے کر اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ مالک ان کو پاک فرما دے، تو اللہ نے کتنا پاک فرمایا ہے. رومی کشمیر عارف کریم میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے رب نے ان کو اتنا پاک فرما دیا ہے، اتنا پاک فرما دیا ہے کہ جو ان کا نام لیتا ہے وہ نام لینے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ خود اتنے پاک ہو گئے ہیں کہ جو ان کا نام لیتا ہے رب ان کو بھی پاک فرما دیتا ہے. یہاں پر بات کرتے کرتے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے چند لمحات کے لیے اپنی چادر کا سایہ عطا فرما کر ان کو اتنا پاکیزہ کر دیا ہے، اتنا ستھرا کر دیا ہے، اتنا نفیس کر دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ ان کو بھی پاک فرما دیتا ہے. تو علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں لوگوں ذرا اس بات کو سنو سمجھو اور دیکھو کہ جن نفوس قدسیہ کو سرکار کی چادر تطہیر کا تھوڑی دیر کے لیے سایہ میں اثر آ گیا ہے، وہ اتنے پاک ہو گئے ہیں. تو جس صدیق و عمر کو 15 صدیاں بیت گئی ہیں، سرکار کے گنبد کا سایہ میں اثر ہے، وہ کتنے پاک ہوں گے. جن کو چادر رسول کا سایہ کچھ دیر کے لیے ملا ہے، وہ اتنے پاک ہو گئے ہیں، اتنے پاک ہو گئے ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورائے ورائے ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا. اتنا پاکیزہ گھر کہ جن کو تھوڑی دیر کے لیے سرکار کی چادر کا سایہ میں اثر آ گیا ہے، اتنے پاک ہو گئے ہیں، اتنے پاک ہو گئے ہیں کہ ان کی پاکی کو رب کریم نے بیان فرما دیا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں ان کی شان میں آیات بینات کو نازل فرما دیا ہے. یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ کون سے گزر گئے؟ علماء جانتے ہیں کہ جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، مدارس میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، اور یہ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. جب انہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی 28 سے 30 جلدوں پر مشتمل ہے، تو آپ کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا استاد جی آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے، کوئی ایسے آثار، کوئی یقین، کوئی امید کہ آپ کی اتنی بڑی محنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہوگی؟ تو آپ نے بڑا پتر ابھی نہیں پتا ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گا نا، وہ نکلے گی نا، تو اگر میری قبر خود بخود بغداد شریف میں جنید بغدادی کے پاؤں میں کھد گئی، سمجھ لینا کہ آپ نے میری محنت کو قبول فرما لیا ہے. تو کہتے جب حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا نا، تو جس شاگرد کو یہ بات بتائی کہ باقی لوگ تو ان کے دیگر معاملات میں مصروف ہو گئے، وہ شاگرد بھاگتا ہوا جناب بغدادی کے مزار پہ پہنچا کہ دیکھو تو صحیح جو استادوں نے مجھے اشارہ کیا تھا. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں قبر کھلی ہوئی ہے. جناب بغدادی کے قدموں میں واپس آ کر اعلان کرتے ہیں، او لوگوں، علامہ سید محمود آلوسی میرے استاد گرامی کی محنت رب نے قبول فرما لیا.
چونٹی کو کہتے ہیں. شاید یہ انگریزی جاننے والے میرے بچے چونٹی نہ پٹواری اس کی پہلی آ رہے ہیں. کیڑی ایک چونٹی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر جانے لگے تو ایک چونٹی تھی جو دیگر چونٹیوں کی سردار تھی. اس نے ان چونٹیوں کو کیا کہا کہ اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. تو کہیں وہ بے دہانی میں تمہیں اپنے پاؤں تلے. اب جب یہ تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے سمیت تشریف لائے. جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس چونٹی کو کہ جس نے دیگر چونٹیوں کی جان بچانے کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے اس چونٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اب ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا حضور دیجیے گا. یہاں میرے آپ کے سامنے چونٹیوں کی ایک لائن گزر رہی ہو، کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا باتیں کی ہیں؟ ان میں سے کس چونٹی نے کہاں سے کن کے ساتھ بات کی ہے؟ اگر بالفرض پتہ بھی چل جائے تو کیا میں اور آپ اس کو پہچان بھی لیں گے؟ رنگ ایک جیسا، حیت ایک جیسی، سب کے چال ڈھال ایک جیسی، کوئی انفرادی ان کی تو حیثیت تھی نہیں. پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھایا. علامہ سید محمود عالم سے فرماتے ہیں ہاتھ پہ رکھا نا، ہاتھ پہ رکھ کے پیغمبر سلیمان نے پوچھا اے چونٹی بتا اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند کون ہے؟ چونٹی کہنے لگی اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ ہیں. اب میں تو وہی ہوں، میں رب کا نبی ہوں، رب کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں. رب نے تو مجھے شانیں دی ہی ہیں. مجھے چھوڑ کر بتاؤ اس وقت اس روئے زمین پر افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ تو چونٹی نے کیا کہا؟ علامہ سید محمود عالم سے فرماتے ہیں چونٹی نے کہا اے رب کے پیغمبر اگر آپ کے بعد میں کہوں کہ افضل اور اعلیٰ بلند کون ہے تو اے سلیمان علیہ السلام ہوں میں ہوں. آپ نے پوچھا کیوں؟ عرض کی اے رب کے پیغمبر، اے رب کے نبی، کیا میں اپنے مقدر پہ نام نہ کروں کہ ایک رب کا نبی ہے اور رب کے نبی کا ہاتھ، اس ہاتھ پر مجھ جیسی ایک کمزور مخلوق، رب کے نبی کے ہاتھ کا لمس اور کوٹ اس کو میسر آ گیا ہے. ارے سوچو تو صحیح، جس چونٹی کو چند لمحات کے لیے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کی سواری ملی، وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اور بلند سمجھتی ہے، پیغمبر کے سامنے دعویٰ کر دیتی ہے، تو اس حسین ابن علی کی بلندی کا عالم کیا ہوگا جس کو میرے رسول نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے. حسین ابن علی کو میرے رسول نے اپنے سینے پہ کھلایا ہے. اگر ایک چونٹی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت گرامی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، رب نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے میں اور آپ نہیں جانتے ہیں. ہم بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تھا اور وہ تھا. اب جن لوگوں کے سامنے خاندان رسول کی شان میں رب کا قرآن اترا ہے نا، ذرا ان لوگوں کا عمل دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے آپ نے؟ اور یہ بھی بعض لوگوں کی بدبختی ہے اور ان کی کمینگی ہے کہ وہ اس شخص کو کہ جس کا رزق، جس کا دانا پانی دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، جس ابو ہریرہ کو اللہ کے محبوب نے مسجد کا کبوتر کہا ہے. ایک دن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہر روز اور ہر وقت ملتے رہتے ہو نا، تو ہر روز اور ہر وقت کی ملاقات محبت کم کر دیتی ہے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ رکھ لیا کرو، ایک دن مل لیا کرو، ایک دن ناغا کر لیا کرو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبی شریف میں
سرکار کے سامنے سے اٹھے، کچھ دیر کے لیے ایک ستون پلر کے پیچھے آپ نے اس کی آؤٹ میں کھڑے ہوئے، لیکن آپ کا دل برداشت نہ کر سکا۔ پھر سرکار کے سامنے آگے عرض کی، سنیا آپ نے تو ایک دن کا کہا ہے، ابو ہریرہ سے ایک منٹ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے معبود فرمایا چل ٹھیک ہے جیسے تو راضی ہے۔ وہ ابو ہریرہ جس کا اوڑھنا پچھونا محبت رسول تھا۔ روایت میں دونوں شہزادوں کا ذکر آتا ہے، ایک روایت میں حضرت امام حسن مجتبی کا، دوسری میں حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جنازے پر سے واپسی پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب جنازہ پڑھا کے اپنی سواری پر سوار ہوئے نا، تو وہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے، آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، چادر اتار کر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ان شہزادوں میں سے ایک شہزادہ، آپ نے ان کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو اپنی پاکیزہ چادر سے صاف کر دیا۔ حسین ابن علی یا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی عمر چھوٹی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں گزر گئے، آپ کی داڑھی مبارک سفید، حسین ابن علی یا حسن ابن علی کی داڑھی ابھی کالی ہے، ابھی اب جوان ہے، اور ابو ہریرہ بوڑھے ہیں۔ اب اگر ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی کے ہاتھ جو میں تو دوسرے لوگ اس کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، پھر کومنٹس کرتے ہیں، اس مولوی کی شرم نہیں ہے؟ چلو یار مولوی بے شرم ہے لیکن کم از کم سٹیٹس تو اس کا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی چادر سے ان کے پاؤں مبارک پہ لگے ہوئے مٹی کو صاف کیا نا، لوگوں نے جھگڑے بتائے ہیں، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب پاؤں سے مٹی کو صاف کیا تو شہزادہ بول پڑا، کہنے لگے چچا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، تو آپ نے فرمایا اے شہزادہ جو آپ کہہ رہے ہو بات وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے رسول سے سنا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ چچا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو جو آپ نے جواب دیا ہے وہ آگے روایت میں موجود ہے، لیکن میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین نے پوچھا چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پاکیزہ چادر سے ہمارے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے شہزادے میں صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی اچھا جتنے نبی پاک ہو مکہ شریف وچ مدینہ شریف وچ اتنے کا سادات کوئی نہیں تو ہندوستان میں کتوں ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو وہ احمد رضا کو پڑھے گا، اسے پتا چل جائے گا۔ اگر مکہ میں سادات نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، یہ دیگر عرب کنٹریز میں نہیں ہے اور ہندوستان میں ہے، تو پھر مان لو کہ ہندوستان والے ہی وہ لوگ ہیں جو عظمت اہل بیت پیغمبر کو سمجھتے ہیں، ہوں گے وہاں پر بھی لیکن تم ان کی قدر نہیں جان سکے ہو۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سرکار کی اہل بیت کی قدر عزت والے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں عظمت اہل بیت کبھی بھی آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ کیوں؟ آئیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پاکیزہ صحابی ہیں
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو میرے عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لیا کرو. اور اس کا سبب کیا ہے؟ خود عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز کیوں ملا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور جب کہیں رکتے تھے اور پھر آپ جب بیٹھتے تھے، جب آپ بیٹھتے تو اپنے پائے مبارک سے آپ اپنے نالین اتار لیتے تھے. تو حکم بھی یہی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ اپنے پاؤں اپنی جوتی سے نکال دیں. آپ سفر کر رہے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو، کہیں بھی بیٹھے ہو، آپ اپنے پاؤں جوتی سے نکال دیے حکم ہے. تو سرکار جب اپنے نالین مبارک اتار لیتے تھے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جھک کر نالین مقدس کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا کرتا ہوں. بس یہی احساس بنا ہے میرے لیے کہ سرکار کے نالین کی عزت کی ہے. سر پر رکھنے کو جو مل جائے گا کہ حضور تو پھر کہیں گے ہاں تابعدار ہم بھی ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ایک دن کی محبت. حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک طرف ایک سال کی عبادت کو رکھا جائے، ایک طرف آل محمد کی محبت کو رکھا جائے، اور دونوں کی سال برابر نہیں ہے. فرمایا ایک سال کی عبادت ایک طرف، آل محمد کی محبت کا ایک دن ایک طرف. فرمایا وہ ایک سال کی عبادت آل محمد کے ساتھ ایک دن کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے ہم اگر جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنی مرضی کر لیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. نور الابصار میں اللہ نے شکنگی نے فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کوئی شخص لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو یا رکن یمانی پہ کھڑا ہو، فصام فصلى، نماز بھی پڑھتا ہو، حالت روزہ میں ہو، کھڑا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم پر یا رکن یمانی پر، حالت روزہ میں ہے، پڑھ رہا ہے نماز، ثم مات، نماز پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا ہے. اب ایسی موت اگر کسی کو آئے کہ بیت اللہ شریف ہو، مقام ابراہیم ہو یا رکن یمانی ہو، بندہ حالت روزہ میں ہو اور پھر نماز پڑھ رہا ہو، حالت سجدہ میں ہو، روح نکل جائے، کتنی قسمت والے بندے کی موت ہے یہ. جس موت پر مجھے رشک آ رہا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے بعد ثم مات، اگر وہ مر گیا وہاں پر، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی اگر دل میں آل محمد کی دشمنی تھی، دخل النار، مرنے کی دیر ہے، فرشتے اٹھا کر گھسیٹ کر دوزخ میں پہنچائیں گے. ایک رات میں کہ لم یشم رائحۃ الجنہ، رب اس انسان کو کہ جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی بنتا تھا، لیکن آل محمد سے پیار نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد لم یشم رائحۃ الجنہ، رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو، اور جنت کی خوشبو بندے کو 500 سال دور مسافت پر جنت کی خوشبو آ جائے گی. یہ جنت ہے، اور بندہ یہاں سے 500 سال دور مسافت پر کھڑا تو اس بندے کو جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آل محمد کا دشمن جنت سے اتنا دور ہوگا کہ جنت دیکھنا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کی بسان
نہیں سکتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عام سی بات ہے نا، میں اور آپ، اگر میں بیمار ہو جاؤں یا آپ بیمار ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں بندے کے لیے بلڈ چاہیے، اگر مجھے اے پازیٹیو لگتا ہے تو آپ میں سے کسی کا بی پازیٹیو ہے تو کیا مجھے لگ جائے گا؟ اب اے پازیٹیو مجھے لگتا ہے تو اسی بندے کا مجھے بلڈ لگے گا جس کا اے پازیٹیو ہے۔ ہاں، اگر آپ بی پازیٹیو دے کر اس کا تبادلہ کرا لیں تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن لگے گا مجھے اے پازیٹیو ہی۔ اب آئیے، جب اسلام کو یزید نے اپنے ناپاک عزائم سے مٹانے کا ارادہ کیا، جب اپنی ناپاکی لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی، اب اسلام کو کسی خون کی ضرورت تھی۔ اسلام کو کون سا خون لگا ہے؟ یزید کا خون تو نہیں لگا ہے، نہ کسی یزیدی کا خون لگا ہے۔ اسلام کو جو خون لگا ہے وہ خون آل محمد کا تھا، اور آل محمد کے ساتھ جانے والے ان آوان و انصار شہداء کربلا ڈرا کا تھا۔ اور جب یہ سارا خون پیش کیا، پیش کرنے کے بعد حسین ابن علی نے اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، بھتیجے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے آبان و انصار کے لاشیں اٹھائے۔ سب کچھ کرنے کے بعد رات میں جب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لاشا اٹھا کر خیمہ تک لائے نا، اور وہاں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض گناہ ہوتے ہیں مالک میری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا جگرا ہے حسین ابن علی کا، کتنا بڑا جگرا حسین ابن علی کا۔ لیکن تو وہاں وہ پانی مانگ رہے ہوتے تو دیا نہیں ہے۔ جنہوں نے ایک بات آ گئی ہے، آپ نے نام سنا ہے خواجہ غریب نواز کا؟ حضرت معین ملت وقتی، حضرت حسن سنجری، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جب انا ساگر وہ معاملہ تھا جہاں پر ہندوؤں نے ہر طرف سے اس رسول کے شہزادے کو جو کئی صدیوں بعد آئے ہیں، اس شہزادے کو جب ہر طرف سے پابند کی تفصیل ہے، ہر طرف سے سکایا گیا، لیکن آنکھ جس میں خون رسول ہوتا ہے اور جو وفادار رسول ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی طاقت کے سامنے ڈرتا نہیں ہے۔ اور اس کی کئی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے آج کے اس دور میں یہ کل کی بات ہے، حسین ابن علی تو بہت بڑی شان والے ہیں نا، ان کا ایک خادم تھا، حکومت نے ٹل لگا لیا، لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، اپنی جان رب کی رضا کے لیے پیش کر دی ہے، لیکن خادم حسین آج تک نہیں جھکا ہے۔ آج بھی لوگ اس کا نام لیتے ہیں تو اندر بیدار ہو جاتا ہے، اندر جوانی آ جاتی ہے۔ اگر آج کا حسین کا غلام اتنا طاقت والا ہے تو خود حسین کتنے طاقت والا ہوا ہوگا۔ اور میں بابا جی کی ایک بات کا ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس وقت چند نایت 1 سال 1.5 سال پہلے کہا تھا، آج 9:30 کروڑ کا پانے 4.5 بھی نہیں لگ رہا۔ لوگ آج دین بیچ رہے ہیں، چائے کی پیالے پر 100 روپے کی میل پر لوگ اپنا مسلک چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جو وفادار ہیں، جنہیں عزت رسول پہ پیرا دیا ہے، ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے، اصحاب رسول کی عزت پہ پیرا دیا ہے، آل رسول کی عزت پہ پیرا دیا ہے، یہاں تک کہ اولیاء کرام کی عزت پہ پیرا دیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ وہ جب انا ساگر کا مسئلہ بنا نا تو وہاں کا جو ہندو پرتھوی راج تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ باقی آپ نے سنا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا پانی بند کر دیا گیا کہ اس تالاب سے مسلمانوں کو پانی نہیں ملے گا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ایک ملنگ کو
ملنگ ہونا تو بری بات نہیں ہے، لیکن ملنگ ہو تو آپ نے اپنے ایک ملنگ کو ایک پیالہ دیا اور کہا جاؤ یہ پیالہ لے کر جا کر پانی میں پھینکو، یا اس کو کہو کہ تجھے خواجہ معین چشتی اجمری بلا رہے ہیں، تو پیالہ پھینکا گیا یا پانی کے قریب کیا گیا، اب وہ سارے کا سارا پانی سمٹ کر اس پیالے میں آ جاتا ہے۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر صدیوں بعد میرے رسول کا پتر اتنی طاقت والا ہے کہ اشارہ کرے تو انا ساگر سارے کا سارا پیالے میں سمٹ آئے، اگر حسین ابن علی نہر فرات کو اشارہ کرتے تو قدموں میں نہ آ جاتی؟ وہ حسین ابن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے اپنا سارا خاندان قربان کرنے کے بعد، اپنی جان قربان کرنے کے بعد لوگوں کو یہی پیغام دیا ہے، اے لوگوں جب دین پر حملہ ہو تو نہ اپنا تعلق دیکھنا، نہ اپنی مسجد دیکھنا، نہ اپنی گدی دیکھنا، بلکہ رسول اللہ کا دین دیکھنا ہے۔ اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو جاتی رہے، رسول اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ حسین ابن علی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ گویا آپ کی شہادت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، اے لوگوں جب تم دین کے لیے قربان ہو جاؤ گے، تمہارے تن سے روح نکل جائے، سر کہیں ہو دڑ کہیں ہو، پھر بھی تمہارا دشمن پریشان ہوگا۔ جب حسین ابن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کا جس میں اطہر سے آپ کا سر تن جدا کیا، سر انور کو جدا کیا، ویسے بہت سارے لوگ آ کر وہ شہداء کربلا کے حوالے سے ان کو جنازے لے کر چلتے ہیں، ان سے کبھی پوچھے نا کہ حسین ابن علی کا سر مبارک کہاں ہے؟ ان کا تن مبارک تو کربلا کا اللہ میں ہے، ان کا سر انور کہاں ہے؟ کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، جن کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں ہے نا، تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا بہت خام خواہ کی اپنے طرف سے کریشن نہیں ہونی چاہیے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی شہادت دے کر مجھے اور تجھے یہ بتا دیا ہے کہ جب تم دین کے لیے کٹو گے، اگر تمہارا در کہیں ہو، تمہارا سر کہیں ہو، دشمن پھر بھی لڑتا بردار ہوگا کہ شاید ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حسین پر جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کے حکم کی تعمیر میں زمین پر لٹا کر چھری چلانے لگے تو آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ یہ بات ہے شہاں پر اگلی جو بات ہے، لوگ بعض دفعہ محبت اہل بیت میں غلوظ کرتے ہیں، اب جو خالی ہوتا ہے اس کا درجہ بہت گندا ہوتا ہے۔ محبت ضروری ہے لیکن ہونا وہ بری بات ہے۔ اب یہاں پہ کمپیریزن کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جب وقت ذبح آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے صرف ایک بیٹا نہیں، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بانجے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھے قربان کیے، لیکن حسین نے پٹی، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے پٹی نہیں باندھی۔ اب مجھے یہاں یہ بات بتاؤ، کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا یہ کہ آپ نے ان لوگوں کو کربلا میں لے کر جانا اور شہید
وہاں پردہ الہی سے ہوا تھا، لیکن حسین ابن علی طرف کا پیغام نہ اللہ کے محبوب نے کہا حسین انہی لوگوں کو لے کے جانا ہے، نہ مولا مرتضیٰ نے کہا ہے۔ وہی خوشبخت گئے ہیں جن کے مقدر میں وہ شہادت تھی۔ پہلی بات، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ایک دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی بھی رشتہ دار بیٹے کو ذبح نہیں کیا۔ تیسری بات، وہ ہے رب کے نبی اور یہ ہے نبی کے نواسے۔ نبی کا اور غیر نبی کا کمپیریزن کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ایسی بات داد حاصل کرنے کے لیے کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی، تو معاذ اللہ حسین ابن علی گلے رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ کر نہیں سکتے تھے تو آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھنے چلے آنکھیں بند کر دی؟ نہیں، اس طرح سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے۔ لہذا ایسی بات کہ جس سے کسی پیغمبر کی کمی اور غیر نبی کا اس سے بلند اور بلندی ظاہر ہو، ایسی گفتگو سے پرہیز کی جائے۔ میرے تیرے رسول کے خاندان کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، لوگوں میں اور میری اہل بیت جنت میں ایک درخت ہے، اغصانها فی الدنیا، اس درخت کی ٹہنیاں زمین پر ہیں۔ درخت کون ہے؟ اللہ کے محبوب اور آپ کی اہل بیت، فرمایا اس کی ٹہنیاں زمین پر ہیں۔ تو یاد سورہ درخت جنت میں ہے، ٹہنیاں زمین پر، اس امت کو فائدہ کیا ہے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو رب کی طرف آنا چاہتا ہے ان ٹہنیوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، رب کے پاس آ جائے گا۔ تو پہلے بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، رب کا قرب مل جائے گا۔ آل محمد کی غلامی اپنا اور رب کا قرب مل جائے گا۔ اپنے دل میں ان کی محبت بساؤ۔ اللہ ہمیں اہل بیت پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، اصحاب پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے۔ ان بدبختوں سے اللہ ہمیں دور رکھے کہ جو سرکار کی کسی نسبت کو بھی ہلکا بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی